السلام علیکم دوستو، اس سیریز کی پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو مختصراً پروجیکٹ 706 اور پروجیکٹ مینہٹن کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنز کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے خفیہ طور پر ایٹم بم کی ڈیولپمنٹ پر کام شروع کیا۔ یہ پروجیکٹ تھا تو خفیہ، مگر انگلینڈ، کینیڈا جیسے ممالک کے علاوہ یورپ میں ہٹلر مخالف طاقتیں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہی تھیں۔ تب جا کر کہیں امریکہ 1945 میں اپنے اس پروجیکٹ میں کامیاب ہوا۔ پاکستان نے جب ایٹمی طاقت بننے کے کام کا آغاز کیا تو جلد ہی مشکلات کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی قلت کا بھی شکار ہو گیا، مگر پھر کیسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور گمنام ہیروز کی قابل قدر کوششوں کے بعد اپنے اس مشن میں کامیاب ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پروجیکٹ 706 اور پروجیکٹ مینہٹن کے چھپے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے پروجیکٹ مینہٹن ہی پروجیکٹ 706 کے لیے موٹیویشن بنا۔ انیس سو انتالیس میں امریکن صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کو ایک ہنگیرین بورن فزسسٹ لیو سلاٹس کی طرف سے ایک خط موصول ہوا، جو کہ مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن سے تصدیق شدہ بھی تھا۔ اس میں خبردار کیا گیا کہ جرمن نیوکلیر ہتھیاروں کی ڈیولپمنٹ پر کام کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ٹیکنالوجی ہٹلر کے ہاتھ لگ گئی تو اسے روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہوا کچھ یوں کہ 1938 میں دو سائنسدان آٹو ہان اور فرٹز اسٹراسمین نے ایک تجربے کے دوران کچھ عجیب محسوس کیا کہ جب وہ یورینیم پر نیوٹران فائر کرتے ہیں تو یورینیم بیریم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ان کے لیے حیران کن تھا، یعنی یہ دونوں سائنسدان یورینیم نیوکلس کو توڑنے میں کامیاب ہو چکے تھے، جو کہ سائنس کے میدان میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھا۔ اس تمام پروسیس کو سائنس کی زبان میں فیجن کا نام دیا گیا۔ جرمنز کی یہ کامیابی تھی تو بہت بڑی، لیکن یورپ میں موجود ہٹلر مخالف قوتوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی تھی، اور یہی بات یہ خط لکھنے کی وجہ بنی۔ خیر، 1942 میں امریکہ میں خفیہ طور پر ایک پروجیکٹ پر کام شروع کیا جاتا ہے جس کا کوڈ نیم تھا پروجیکٹ مینہٹن۔ ابتدائی طور پر پروجیکٹ مینہٹن میں اسی فیجن پر مزید کام کرتے ہوئے اسے جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر ریسرچ کی جا رہی تھی، جس میں دو طرح کے بمز پر کام کیا جا رہا تھا۔ ایک یورینیم بیسڈ بم جس کا نام لٹل بوائے رکھا گیا، اور دوسرا پلوٹونیم بیسڈ بم جس کا نام تھن مین رکھا گیا۔ پلوٹونیم بیسڈ بم تھن مین کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے اپنے ابتدائی مرحلے میں ہی ناکام ہو رہا تھا، اور اگر سائنس کی زبان میں بات کریں تو یہ ایک ان ایفیشینٹ اور انسٹیبل بم تھا، جس پر اس کے ڈیزائن میں مزید جدت لائی گئی اور اس نئے بم کا نام فیٹ مین رکھ دیا گیا۔ اب باری تھی اس بم کو ٹیسٹ کرنے کی۔ اس مقصد کے لیے ٹیسٹ بم دا گیجٹ تیار کیا گیا، جسے 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو کے صحرائی علاقے میں ٹیسٹ کیا گیا، اور یہ دنیا کا پہلا ایٹامک ٹیسٹ تھا، اور اسے ٹرینیٹی کا نام دیا گیا۔ یہاں آپ کو ایک ایسی حقیقت بھی بتاتے چلیں جو شاید کم ہی پاکستانی جانتے ہیں، کہ امریکہ کے اس پروجیکٹ مینہٹن نے ایک پاکستانی فزسسٹ رضی الدین صدیقی بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے، اور آپ کو یہ جان کر اور بھی حیرانگی ہوگی کہ ان کا شمار البرٹ آئنسٹائن کے قابل ذکر شاگردوں میں ہوتا تھا۔ بعد میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں میتھمیٹیشین فزکس گروپ MPG کے ڈائریکٹر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے، مگر بدقسمتی سے آپ 2 جنوری 1998 کو پاکستان کے ایٹمی دھماکے کرنے سے صرف 4 ماہ پہلے ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ امریکن مینہٹن پروجیکٹ میں فیٹ مین میں استعمال کی جانے والی امپلوژن ٹیکنیک کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ اس میں نیوکلیر میٹیریل بہت کم استعمال ہوتا تھا، مگر یہ ٹیکنیک بہت مشکل اور کمپلیکس تھی، جبکہ گن ٹائپ ٹیکنیک امپلوژن ٹیکنیک سے قدر آسان تھی، مگر اس میں نیوکلیر میٹیریل بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ اس لیے فیٹ مین میں صرف 6.4 kg پلوٹونیم استعمال ہوا، جبکہ لٹل بوائے میں 60 kg پلس یورینیم استعمال ہوا تھا۔
جہاں امریکہ کامیاب ایٹمی دھماکے کر چکا تھا تو دوسری طرف یورپ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر کی تباہ کاریوں کو برداشت کر رہا تھا۔ اب امریکہ نے اس جنگی ہتھیار کو جرمنز کے خلاف ہی استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر خوش قسمتی سے 30 اپریل 1945 کو ہٹلر کی موت کے بعد 8 مئی 1945 کو جرمنز نے سرنڈر کر دیا، مگر دوسری طرف جاپان سرنڈر کرنے سے انکار کر رہا تھا، لہٰذا اب جاپان کو روکنے کے لیے ایٹم بم کا استعمال کیا جانا تھا۔ پھر 6 اگست 1945 کو صبح 8:15 پر ایک B-29 بومبر کے ذریعے جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایک لٹل بوائے ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ لٹل بوائے جو کہ ایک یورینیم بیسڈ بم تھا نے 1.6 کلومیٹر ریڈیس کے اندر ہر چیز کو تباہ کر دیا یا میلٹ کر دیا۔ 70 سے 80 ہزار لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 3 دن کے بعد یعنی 9 اگست 1945 کو ہی امریکہ نے جاپان کے دوسرے شہر ککورا کو اپنے اگلے ٹارگٹ کے لیے چنا اور ایک B-29 بومبر فیٹ مین کے ساتھ ککورا کی فضاؤں میں نمودار ہوا، مگر خراب موسمی حالات کی وجہ سے اپنے بیک اپ ٹارگٹ ناگاساکی کی طرف مڑ گیا۔ یہاں 11:01 پر فیٹ مین کو ریلیز کر دیا گیا جو کہ ایک پلوٹونیم بیسڈ بم تھا، اور یہاں بھی 35 سے 40 ہزار لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے جنگ عظیم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ آپ کو یہ معلومات دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ ایٹم بم کی تحقیق میں پاکستانیوں نے کیا کردار ادا کیا اور ایٹم بم نے دنیا کی وارفیئر کا نقشہ کیسے تبدیل کیا۔ اب چلتے ہیں پروجیکٹ 706 کی طرف۔ بھٹو صاحب جنہوں نے پاکستان ایٹامک پروگرام کی مردہ لاش میں جان ڈالی تھی نے ایک دفعہ 1972 میں کہا کہ رضی الدین صدیقی نے جو کام امریکہ کے لیے پروجیکٹ مینہٹن میں کیا وہ ہم پاکستانی سائنسدان بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے۔ یہ تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں تھی، مگر 1974 کے انڈین دھماکوں کے بعد ایٹمی ریسرچ میں استعمال ہونے والے ایکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے مغربی دنیا نے پاکستان پر تمام دروازے بند کر دیے۔ دسمبر 1974 میں جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان تشریف لائے اور بھٹو صاحب کو پلوٹونیم کے بجائے بم بنانے کے لیے یورینیم روٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا تو بھٹو صاحب مان گئے، مگر انہوں نے پلوٹونیم پر جاری ریسرچ کے کام کو روکا نہیں، بلکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سربراہی میں یورینیم روٹ پر بھی کام کا آغاز کر دیا۔ اس طرح پاکستان نے بھی بالکل امریکنز کی طرح یورینیم اور پلوٹونیم دونوں روٹس پر کام شروع کر دیا۔ اسی لیے ٹائم میگزین نے پاکستان کے پروجیکٹ 706 کو امریکن پروجیکٹ مینہٹن کے ہم پلہ قرار دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ابتدائی ایام میں بشیر الدین محمود کی سربراہی میں اپنے کام کا آغاز کیا، لیکن جلد ہی وہ کام میں سست روی کی وجہ سے مایوس ہونا شروع ہو گئے۔ اسی لیے 19 اپریل 1976 کو انہوں نے بھٹو صاحب کو ایک خط لکھا جس میں اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ وہ اس ماحول میں کھل کر کام نہیں کر سکتے، انہیں کام کرنے کے لیے آزادی چاہیے۔ بھٹو صاحب نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کام کرنے کی مکمل خود مختاری دینے کے لیے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کا قیام عمل میں لایا، جو کہ KRL یعنی کہوٹا ریسرچ لیبارٹری کے نام سے بھی جانی جاتی تھی۔ یہ نیا ادارہ انجینئرنگ ریسرچ لیب پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی طرح ہی براہ راست وزیر اعظم بھٹو کے ماتحت تھا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب اس باکردار شخص کو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین بننے کی آفر کی گئی تو انہوں نے اسے اس لیے رد کر دیا کہ مغربی دنیا کے کان ان کے چیئرمین بننے سے کھڑے ہو جائیں گے اور پاکستان کے ایٹامک پروگرام میں مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اسی لیے ملکی مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر مقدم رکھا۔ بہرحال 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے چیف سائنٹسٹ کی حیثیت سے کہوٹا میں موجود انجینئرنگ ریسرچ لیب میں یورینیم افزودگی پر کام شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ سے بنیادی نوعیت کے آلات اور ٹیکنالوجی کے حصول کو بھی ممکن بنایا جن پر پابندی نہیں تھی۔ بلڈنگ کی تعمیرات اور انفراسٹرکچر کے لیے پاک آرمی کی کراپ آف انجینئرنگ کی خدمات حاصل کی گئی، اور جلد ہی 1977 میں سائنسدانوں کی انتھک محنت کی وجہ سے ویپن گریڈ یورینیم افزودگی میں کامیابی حاصل کر لی گئی۔ پاکستان کی لیڈرشپ یعنی بھٹو انتظامیہ اور سائنسدانوں کی ٹیم اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اتنی پر امید تھی کہ انہوں نے 1976 میں ہی زیر زمین سرنگوں کی کھدائی کا کام شروع کروا دیا،
جو کہ 4 سال کی محدود مدت میں یعنی 1980 میں مکمل کر لیا گیا۔ 8 مختلف مقامات پر زیر زمین سرنگیں کھدوائی گئی، جن میں سے 5 چاگی کے پہاڑوں میں تھی۔ بھٹو صاحب نے بڑی عقل مندی اور فراست سے پروجیکٹ 706 کو دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رکھنے کے لیے فرانس سے ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول پر اپنا دباؤ برقرار رکھا تاکہ عالمی طاقتوں کی توجہ اسی طرف مرکوز رہے اور وہ پاکستان کے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کو ناممکن بنانے کی کوششوں میں جٹی رہیں، جبکہ پاکستان 1980 تک بڑی تیزی اور رازداری کے ساتھ یورینیم روٹ پر کام کرتے ہوئے اپنی منزل کے بہت قریب ہو چکا تھا۔ 1 مئی 1981 کو صدر ضیاء الحق نے انجینئرنگ ریسرچ لیب کا سرپرائز دورہ کیا اور ضیاء الحق اس لیب کے کام سے اتنا مطمئن ہوئے کہ انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ریسرچ لیب رکھ دیا، جو کہ بعد میں خان ریسرچ لیب کے نام سے زیادہ مشہور ہوئی۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام، جو کہ بالخصوص انڈیا کے ایٹمی پروگرام سے 20 سال پیچھے تھا، عمدہ قیادت اور سائنسدانوں کی انتھک محنت کی وجہ سے 6 سے 8 سالوں میں اس قابل ہو گیا کہ خطے میں طاقت کا توازن برابر کر سکے۔ پھر مارچ 1983 کا وہ دن آیا جب پہلی بار پاکستان نے کیرانہ کی پہاڑیوں میں نان ویپن گریڈ پلوٹونیم کی ورکنگ نیوکلیئر ڈیوائس کا کامیاب کول ٹیسٹ کیا، اور پھر مارچ 1984 میں KRL نے بھی انہی کیرانہ کی پہاڑیوں میں اپنی بنی ہوئی ڈیوائس کا بھی کامیاب کول ٹیسٹ کر لیا۔ ان کامیاب کول ٹیسٹوں سے ایک بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ پاکستان ایک ایفیشینٹ نیوکلیئر ڈیوائس یا سادہ زبان میں بم بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ بھٹو صاحب کی طرح صدر ضیاء الحق نے بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو خفیہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے اندرونی اور بیرونی دباؤ سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ انہوں نے پاکستان کے ایٹامک پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے 1987 سے 1988 تک ان بموں کے ڈیلیوری سسٹم پر بھی کام شروع کروا دیا تاکہ فائٹر جیٹس اور میزائل کے ذریعے انہیں کیری کیا جا سکے۔ اب تک دنیا پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق بہت کچھ جان چکی تھی اور کئی بار پاکستان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے تباہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، جیسا کہ وہ عراق کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو پہلے ہی تباہ کر چکے تھے، مگر پاکستان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ کرنے کے لیے ہر دفعہ انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام آگے بڑھتا رہا۔ 1974 میں شروع ہونے والا پروجیکٹ 706 80 کی دہائی میں خطے میں امن کی ضمانت ثابت ہوا، جب راجیو گاندھی کے دور اقتدار 1987 میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے راجستھان کی سرحد پر اپنی فوجیں تعینات کر دی۔ بس راجیو گاندھی کی ایک حکم کی دیر تھی کہ پاکستان پر حملہ کر دیا جاتا، مگر پھر صدر ضیاء الحق انڈیا میچ دیکھنے جاتے ہیں اور راجیو گاندھی سے مل کر صرف اتنا کہتے ہیں، مسٹر راجیو، آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں، لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ اس کے بعد دنیا چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھول جائے گی اور صرف ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ ایک روایتی جنگ نہیں ہوگی بلکہ ایٹمی جنگ ہوگی۔ ممکنہ طور پر شاید پورا پاکستان تباہ ہو جائے، مگر مسلمان پھر بھی دنیا میں باقی رہیں گے۔ تاہم انڈیا کی تباہی کے بعد ہندو مت کا پوری دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تھی تو دھمکی، مگر انڈیا یہ خوب جانتا تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی صلاحیت کا حامل ملک ہے۔ اگر اس نے یہ سچ کر دیا تو واقعی میں انڈیا کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ پھر مارچ 1996 میں پاکستان نے خوشاب میں ایٹمی ری ایکٹر پر کام کا آغاز کیا، جو 2 سال کی محدود مدت میں مکمل کر لیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھا کہ پاکستان ایٹمی میدان میں کس قدر ترقی کر چکا ہے۔ اور اسی سال پھر انڈیا نے مئی 1998 میں 5 ایٹمی دھماکے کر دیے اور اس ٹیسٹ کا کوڈ نیم رکھا گیا آپریشن شکتی۔ اس ایٹامک ٹیسٹ نے پھر سے خطے میں جنگی ماحول پیدا کر دیا۔ اب کی بار عالمی طاقتوں نے پھر سے پاکستان پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا، مگر پاکستان نے کسی پریشر کو خاطر میں لائے بغیر 28 مئی کو 5 ایٹمی دھماکے کر دیے، جن کو چاغی 1 کا نام دیا گیا، اور پھر 30 مئی کو ایک اور ٹیسٹ کیا گیا جس کو چاغی 2 کا نام دیا گیا۔ چاغی 1 میں جو بم ٹیسٹ کیے گئے وہ KRL کے یورینیم بیسڈ بم تھے، اور 30 مئی کو جو بم ٹیسٹ کیے گئے وہ پلوٹونیم بیسڈ تھے۔ ان دھماکوں نے دوبارہ خطے میں طاقت کے توازن کو بحال کر دیا۔
دنیا کے ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی بالخصوص پتہ چل گیا کہ اب ہمسائے میں 1971 والے حالات پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ پروجیکٹ منہیٹن سے تو ہزاروں افراد موت کے منہ میں چلے گئے اور بے شمار معذور ہو گئے، لیکن پروجیکٹ 706 نے خطے کی بگڑتی جنگی صورتحال کو توازن فراہم کیا۔ پاکستان کے اٹامک پروگرام میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے علاوہ بے شمار سائنسدانوں کی انتھک محنت شامل ہے، جن کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ بہرحال ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یورینیم افزودگی یا انریچمنٹ پر جو کام کیا وہ قابل قدر ہے، اس لیے انہیں فادر آف یورینیم کا خطاب بھی دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں کئی سول اور صدارتی اعزازات سے نوازا گیا اور انہیں محسن پاکستان کا خطاب بھی دیا گیا۔ پروجیکٹ 706 کے دونوں ہیروز ذوالفقار علی بھٹو جو کہ 4 اپریل 1979 میں اور اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان 10 اکتوبر 2021 کو اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، لیکن جب پاکستان اٹامک پروگرام کا ذکر آئے گا تو ان دونوں اشخاص کا ذکر بھی ضرور آئے گا۔ اللہ ان دونوں کی ارواح پر رحم فرمائے، آمین۔ اس سیریز میں ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو پاکستان کے اٹامک پروگرام میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اٹامک پروگرام کی ابتدا سے پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے تک کے تمام حقائق سے آگاہ کیا جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔